بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 800 نئے کیسز، 3 اموات کی بھی اطلاع ملی۔ نئے کیسز کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی گنتی 30,307 ہو گئی۔ مزید 601 افراد صحت یاب۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 822 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 30,307 ہو گئی۔ کورونا کے تمام نئے مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 601 مریض صحت یاب ہو گئے۔ امارات میں اب تک کورونا کے 15,657 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز کورونا کا 3 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 248 ہو گئی۔ وزارت نے کورونا کے باعث مرنے والے مریضوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ تمام زیر علاج مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش ظاہر کی۔ عوام کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی مہم میں حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سماجی فاصلے کو کبھی نظر انداز نہ کریں، رش والے مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ امارات میں 1 جون سے اقامہ ہولڈرز کو واپسی کی اجازت۔ امارات کی وزارت خارجہ اور فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی فار سٹیزن شپ نے بیرون ملک موجود مؤثر اقامہ ہولڈرز کو پیر 1 جون 2020 سے امارات واپس آنے کی اجازت دے دی۔ البیان ویب سائٹ کے مطابق امارات کی حکومت نے بیرون ملک موجود مؤثر اقامہ ہولڈرز کو انٹری ویزے کے بموجب امارات واپس آنے کی اجازت دی ہے۔ حکومت امارات نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور تارکین وطن کی صحت و سلامتی کی خاطر حفاظتی تدابیر کے طور پر 19 مارچ 2020 کو سرکاری حکم جاری کر کے مؤثر اقامہ ہولڈرز کی امارات واپسی تا حکم ثانی معطل کر دی تھی۔ مؤثر اقامہ ہولڈرز کی واپسی کے لیے شرائط۔ الامارات الیوم کے مطابق فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی فار سٹیزن شپ نے بیرون ملک مقیم مؤثر اقامہ ہولڈر سے کہا ہے کہ امارات واپسی کے خواہش مند حضرات اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جا کر سروسز میں اندراج کرا لیں۔ اس کی بدولت وہ کسی رکاوٹ کے بغیر امارات واپس آ سکیں گے۔ اندراج کے ذریعے انہیں امارات واپسی کا اجازت نامہ مل جائے گا۔ اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ تارکین وطن کی امارات واپسی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ امارات آنے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست پیش کریں۔ درخواست دہند کو مندرجہ ذیل کاغذات منسلک کرنا ہوں گے: تصریح دخول المقیمین، رنگین تصویر، اقامہ کی فوٹو کاپی، مؤثر پاسپورٹ کی کاپی۔ بیرون ملک مقیم تارکین وطن کو امارات واپسی کے لیے امارات کے باہر قیام کی وجہ بیان کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں واپسی کا خواہش مند تارک وطن اپنے آجر کا خط پیش کر سکتا ہے، تعلیمی ادارے یا ہسپتال و صحت ادارے کا سرٹیفکیٹ منسلک کر سکتا ہے، اور اگر وہ سیاحت کی وجہ سے باہر تھا تو ایئر لائن کا ٹکٹ بھی جمع کرا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ امارات اس سے قبل یہ واضح کر چکی ہے کہ تارکین وطن کی امارات واپسی کی بنیادی شرط امارات پہنچنے پر ہیلتھ ٹیسٹ اور 14 دن تک ہاؤس ایسولیشن ہے۔ پولیس نے عید پر 2 اماراتی لڑکیوں کی خواہش پوری کر دی۔ عجمان میں 2 اماراتی لڑکیوں کی عید کی ایک عام خواہش تھی کہ وہ گھر سے باہر جا کر گھوم سکیں۔ آخر 3 مہینے سے زیادہ وقت تک گھر میں پھنس جانے کے بعد باہر کا نظارہ کرنا کیسا ہو، اور امارات کی پولیس خوشی خوشی اس بات پر راضی ہو گئی کہ بچے آفیسروں کی گشت کرنے والی کار پر سوار ہو کر شہر میں گھومنے کے لیے جائیں۔ عجمان پولیس کو 11 اور 12 سال کی عمر کی لڑکیوں کی والدہ کی طرف سے یہ درخواست موصول ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بیٹیاں 3 مہینے سے گھر میں ہیں اور اب وہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کبھی اس سے مشکل وقت نہیں دیکھا۔ وہ انتہائی فرمانبردار ہیں اور وہ سمجھ گئی تھی کہ کووڈ-19 کی صورتحال کتنی سنجیدہ ہے۔ لڑکیوں کی خواہش کے بارے میں جاننے کے بعد پولیس کے شعبہ تعلقات عامہ نے لڑکیوں کی ماں کو فون کیا اور فوری طور پر ایک ٹور کا اہتمام کیا۔ عید الفطر کی صبح ہی بچوں کو خواتین پولیس کی گشت کار پر سوار کر کے عجمان کے آس پاس کے سیاحتی مقامات کی سیر کرائی۔ انہوں نے آپریشن روم کا بھی دورہ کیا اور لیفٹیننٹ شمایہ خالد المزمی سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد پولیس نے بحفاظت لڑکیوں کو اس کے گھر چھوڑا اور انہیں مٹھائی اور تحائف بھی دیے۔ اہل خانہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ دبئی میں بدھ سے اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان۔
دبئی میں حکام نے بدھ 27 مئی سے اقتصادی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روزانہ صبح 6 سے رات 11 بجے تک تجارتی ادارے کھلے رہیں گے۔ ولی عہد دبئی اور ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے عید الفطر کے چوتھے دن سے دبئی میں اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق دبئی کے ولی عہد نے بتایا ہے کہ اقتصادی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حاکم اعلیٰ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ملک میں قدرتی آفات اور بحرانوں کی اعلیٰ کمیٹی کے اجلاس کے دوران کیا ہے۔ آن لائن اجلاس میں دبئی کے نائب سربراہ شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم، بحرانوں کی اعلیٰ کمیٹی کے سربراہ شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم اور کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے۔ شیخ حمدان بن محمد نے بتایا کہ اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کا فیصلہ ریاست کے تازہ حالات کی روشنی میں اقتصادی، سماجی اور صحت اثرات کا گہرائی سے جائزہ لے کر کیا گیا ہے۔ ولی عہد دبئی نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے 24 گھنٹے احتیاطی تدابیر پر عمل کرائیں۔ اس حوالے سے آگاہی مہم پر خصوصی توجہ دیں۔ شیخ حمدان نے مزید کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ کورونا کی وبا کے باعث عالمی بحران نے تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے، تاہم امارات کا معاشرہ ہر چیلنج پر پورا اتر کر رہے گا۔ انہوں نے اطمینان دلایا ہے کہ ملک میں کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں مہیا ہیں۔ نجی ادارہ بھی تعاون کر رہا ہے۔ دبئی ورلڈ کمرشل سینٹر بھی فیلڈ ہسپتال 3000 بستروں پر مشتمل ہے۔ شیخ حمدان کا کہنا تھا کہ تمام سرکاری محکموں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مختلف اقتصادی سرگرمیوں، بازاروں اور اداروں سے حفاظتی تدابیر کی پابندی کرائیں۔ متحدہ عرب امارات میں عمارت کی چوتھی منزل سے گرنے کے بعد ایک خاتون کی موت۔ شارجہ پولیس نے 31 سالہ ایتھوپیا کی گھریلو ملازمہ کی موت کی تحقیقات شروع کر دی، جو القاسمیہ علاقے میں ایک عمارت کی چوتھی منزل سے گر گئی تھی۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت تاشے محمد سعید کے نام سے ہوئی ہے، جو ایک ایرانی کنبے میں کام کرتی تھی۔ پولیس کو عید الفطر کے پہلے دن صبح فون آیا جس میں اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور اسے خون لت پت پڑی ایک عورت کو دیکھا، جس کے پاس اس کے کپڑے کا ایک بیگ بھی تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کام سے بھاگ رہی تھی۔ اندرونی خون بہنے اور کھوپڑی کے ٹوٹنے سے وہ پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ ایرانی کنبے کو تفتیش کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ متوفی کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے فرانزک لیبارٹری منتقل کر دی گئی ہے۔ پڑوس کے ایک دکاندار نے پولیس کو بتایا کہ وہ اس عورت کو 1 سال سے جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کی دکان پر آتی تھی۔ عید الفطر کے پہلے دن متحدہ عرب امارات میں نئے سنگ میل کا افتتاح۔ کھورفکان میں عید الفطر کے پہلے دن متحدہ عرب امارات میں ایک نئے سنگ میل کا افتتاح کیا گیا۔ شارجہ کے سپریم کونسل کے ممبر اور حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی سرپرستی میں محکمہ شارجہ کے ٹاؤن پلاننگ اینڈ سروے کے مشیر انجینئر صالح بن بٹی المہری نے خرافقاں یادگار افتتاح کیا، جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک روایتی عرب بخور برنر مجسمے کی شکل میں، جو مقبرہ کی علامت ہے اور تاریخی شہر کے داخلی دروازے پر اتوار کی صبح دنیا بھر کے تمام امارات اور سیاحوں کے استقبال کے لیے بنایا گیا ہے۔ المہری نے بتایا کہ یہ نئی یادگار شارجہ کے حکمران کی عطا کردہ گرانٹ ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کی تاریخی ورثے کو روشن کرنے کے لیے شارجہ کے حکمران کی ہدایت کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ شارجہ میں سیاحت اور تاریخی مقامات میں سے ایک خرفقان مشہور ہے۔ المہری نے نشاندہی کی کہ اس منصوبے کا آغاز مشرقی اور وسطی علاقوں میں اپنائے گئے ترقی منصوبوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رہائشیوں نے ناقابل فراموش عید منائی۔ پہلی بار متحدہ عرب امارات میں رہائشیوں نے اجتماعات اور تحفے کے تبادلے کے بغیر عید منائی۔ دن کا آغاز خالی گلیوں سے ہوا۔ مساجد میں ہجوم اکٹھے ہونے کا کوئی نظارہ نہیں تھا۔ کوئی بچے آس پاس کھیلتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ گلے ملنے اور ہاتھ ملانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود نمازیوں نے گھروں میں یکجہتی کے ساتھ دعائیں کی، عید کی نماز ادا کی، فون کے ذریعے عزیزوں کو دلی مبارکبادیں پیش کیں۔ خاندانوں کی تقریبات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئیں۔ دبئی مال میں عموماً ان دنوں خریداروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اگرچہ مال پچھلے سالوں کی طرح مصروف نہیں ہیں،
لیکن مزاج بہت زیادہ تھے، کیونکہ ہر شخص معاشرتی فاصلاتی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے باہر جانے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے اور لوگوں کے کاروبار بحال ہوں، لوگوں کی مشکلیں مصیبتیں حل ہوں۔